اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام دیکھنے والے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم، تحفہ علی علیہ السلام مدد۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو ایپیسوڈ ہے وہ جناب سلمان محمدی پہ ہے۔ انشاءاللہ چند ایپیسوڈ بنیں گے جن میں میں سرکار سلمان کے بارے میں مفصل بیان کروں گا۔ اب میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ جناب سلمان کیا ہے۔ قرآن میں جناب ابراہیم علیہ السلام شجرۃ الانبیاء کی مانگی ہوئی دعا، سرکار فرما رہے ہیں فمن تابعنی فإنہ منی، پروردگار متعال جو بندہ بھی میری اتباع کرے گا وہ مجھ میں سے ہو جائے گا۔ فمن تابعنی فإنہ منی، وہ مجھ سے ہو جائے گا۔ اب اسی کا مصداق امت محمد مصطفیٰ میں ہمیں جو نظر آتا ہے، جس کے لیے خود لسان طہارت رسول بیان فرما رہی ہے کہ السلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ یہ قرآن کی اسی آیت کا مصداق بن رہا ہے کہ جو شجرۃ الانبیاء علیہ السلام نے مانگی ہے کہ جو بھی میری اتباع کرے وہ مجھ میں سے ہو جائے گا۔ اور جناب سلمان محمدی آپ جانتے ہیں کہ جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا السلمان خیر من لقمان، میرا سلمان جو ہے یہ لقمان سے بہتر ہے۔ السلمان باب اللہ فی الارض، سلمان زمین پہ اللہ کا دروازہ ہے۔ وَيَعْلَمُ عِلْمُ الْمَنَايَا وَالْبَلَايَا، جسے علم منایا اور علم بلایا کا علم اللہ نے دیا ہے، یعنی زمین پہ جو اللہ کا دروازہ ہو۔ ابھی جس چیز کی جس کو ضرورت ہو خدا سے، اب جو بندہ بھی لینے کے لیے کسی کے پاس جاتا ہے تو اس کے دروازے پہ جاتا ہے نا، تو اب رسول فرما رہے ہیں باب اللہ فی الارض، یعنی جسے بھی اللہ سے کچھ مانگنا ہو تو اسے چاہیے پہلے مسلمان کے پاس آئے، چونکہ سلمان ہی اللہ کا دروازہ ہے زمین پہ۔ علم المنایا، یعلم علم المنایا، علم منایا بھی جانتا ہے، علم البلایا بھی جانتا ہے، جو لقمان سے بہتر ہے نبی کی بارگاہ میں۔ وہ کیوں نہ ایسا ہو کہ جس کا نام اصل میں روزبا تھا، شہر اصفہان سے چلا، ایران سے چلا اور سرکار رسالت مآب کی بارگاہ تک پہنچا۔ جانتے ہیں اس میں بہت سارے مراحل ہیں کہ جو کافی غور طلب ہے، انشاءاللہ ہم آنے والے ایپیسوڈ میں وہ بیان کریں گے۔ اب چند فضائل میں آپ معزز ناظرین کے حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب سلمان ہے کون، اسلام میں اس کی عزت اور عظمت کیا ہے۔ جب چلے تھے سرکار رسالت کی بارگاہ میں پہنچے نا تو زبان عجمی تھی، سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تو پہلا دیدار محمد مصطفیٰ ہوا اس کو، تو عجمی زبان میں بولنے لگے کریا کریا گردیدم صد با سیاہ سرد کشیدم مدت گزشت امروز تراب دیدم۔ کہتا مالک میں نے آپ کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، ایک ایک بستی میں ایک ایک کریا میں آپ کو دیکھا، صد با سیاہ سرد کشیدم، پتہ نہیں کتنی سو ٹھنڈی آہیں سانسیں بھری جب آپ مجھے کسی بستی میں نظر نہیں آتے تھے۔ یہ ہے عشق رسول، ایک ایک بستی میں ڈھونڈا۔ اب کیوں نہ ہو جو سلمان نبی کو ڈھونڈ رہا ہو تو نبی کیوں نہ کہے کہ سلمان خیر من لقمان، میرا سلمان لقمان سے بہتر ہے، اور باب اللہ فی الارض ہے زمین پہ۔ آیا نا، یہ محبت رسول تھی۔ رو بھی رہا ہے اور سرکار کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہے مالک یہ کریا کریا گردیدم صد بسیاہ سرد کشیدم مدت گزشت امروز تراب دیدم۔ سرکار کے صحاب نے کہا یا رسول اللہ بندہ تو بڑی طلب والا ہے، آپ سے محبت کا اظہار بھی کر رہا ہے، لیکن یہ عجمی ہے، کاش یہ عربی میں بتاتا یہ کون ہے، کیوں آیا ہے، کیسے آیا ہے۔ سرکار نے فرمایا تم چاہتے ہو کہ یہ عجمی عربی بولے؟ میں نے کہا سرکار ہم تو چاہتے ہیں کہ اپنا تعارف کروائے تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے یہ کون ہے۔ تو میرے سرکار رسالت میں دونوں رحمت والے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے فرمایا اللہم حول اعجمیتہ بالعربیت، پروردگار اس عجمی کی زبان کو عربی میں تبدیل کر دے۔ بس سرکار کا کہنا تھا، یا جناب سلمان نے اپنا تعارف عربی میں کروانا شروع کر دیا۔ یا رسول اللہ کنت من حواری عیسی بن مریم قد رأیتہ یوما احیاء بالمیت وحرک شفتیہ فاستمعت الیہ الہی بعزت محمد وعلی وآلہما ویوما رأیتہ خلق الطیر من الطین۔ تعارف کرواتے گئے کہ مالک میں جناب عیسیٰ کا حواری تھا،
اور ہمارے یہاں کتاب پڑھی ہے نفس الرحمان فی فضائل سلمان، جس میں علامہ محدث نوری نے بھی لکھا ہے، اور بھی بہت ساری کتابوں کے حوالے ہیں کہ جناب سلمان جو ہے جناب عیسیٰ کے حواریین میں سے ہیں. تو پورا تعارف کروایا. انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں جناب سلمان کے اس خطبے کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے. یعنی یہ وہ سلمان کہ جو رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، رسول نے سلمان کو عزت کیسے دی. آئے ایک دن اصحاب رسول نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہو ہم جناب سلمان کو اپنے خانوادے میں شمار کریں. آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کے بعد جب مسلمانوں نے ہجرت کی، اصحاب صفہ کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے گھر نہیں تھے مدینے میں رہنے کے لیے. اسی طرح سلمان تو پہلے سے ہجرت کر کے آیا ہوا تھا. تو کچھ رسول اللہ کے جو مالدار صحابی تو انہوں نے کہا کہ سرکار سلمان کے یہاں یا اس کا کوئی خانوادہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اسے میں اپنے خانوادے میں شامل کر لوں. میرے پاس مدینے میں ایک باغ بھی ہے، میں الحمدللہ میرے حالات اچھے ہیں. دوسرے نے کہا سرکار اس کے پاس ایک باغ ہے، میرے پاس 3 باغ ہیں، لہذا سلمان کو میرے حوالے میں کریں. اور صحابی رسول نے کہا کہ مولا میرا اس سے بھی زیادہ مال ہے، سلمان کو ہمارے حوالے کریں. تو سرکار نے فرمایا نہیں، میں سلمان کو کسی کے حوالے نہیں کروں گا. سلمان تم میں سے کسی کے اہل بیت میں سے نہیں ہے. السلمان منا اہل البیت، سلمان تو میرے اہل بیت میں سے ہے. یعنی وہ سلمان جسے رسول اپنے اہل بیت میں شمار کر رہے ہیں. اور رسول اللہ نے اپنے پاس اسے رکھا اور من نیت کا تمغہ دیا. 2 باتیں اور میں کہنا چاہتا ہوں معزز سامعین، انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں. پھر سلمان کے حالات زندگی مدائن میں کیسے آئے، مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے ان کو گورنر کیسے بنا کر بھیجا اور مدائن میں کیسے رہے، پھر سرکار کی شہادت وفات کیسے ہوئی، انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں بتاؤں گا. اب 2 باتیں اور سنیے. اور جناب سلمان بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں. رسول اللہ سے آنے سے پہلے نماز کے لیے نا سرکار کے کافی اصحاب پہلے آ جاتے تھے نماز میں، اور سنت بھی ہے اصحاب کی بھی کہ نماز سے پہلے تم مساجد میں داخل ہو جایا کرو. اب آ گئے تو اصحاب رسول میں سے کسی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا اپنے اپنے خاندان کے بارے میں بتائیں، یہ کون ہے، ان کا خانوادہ کیسا ہے، تاکہ ہم مباحات کریں، فخر کریں کہ فلاں کا خانوادہ کتنا عظیم تھا، کہ اس کے آباء و اجداد کیسے تھے، اب اس کا خاندان کیسا ہے، وہ کیسا ہے، اس کے بارے میں. تو کسی نے کہا جی میں خاندان بنی قریظہ میں سے ہوں، کسی نے کہا میں بنو تمیم میں سے ہوں، کسی نے کہا میں فلانے خاندان سے ہوں. سبھی کرتے رہے. تو بات آن پہنچی جناب سلمان تک کہ سلمان بھی بتائے کون ہے، اس کا خاندان کیا ہے، کس کا بیٹا ہے. یا اچانک پاک رسول اللہ تشریف لائے تو سارے نے مولا کے صاحب نے کھڑے ہو کے احترام کیا سرکار کا، بیٹھ گئے. تو کسی صحابی نے کہا سرکار آپ کے آنے سے پہلے ہم اپنے خاندان کے بارے میں بات کر رہے تھے. بات پہنچی تھی جناب سلمان تک. تو سلمان بھی بتائے یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کس کا بیٹا ہے. تو جناب رسول نے دیکھا سلمان کو، کہا سلمان بتاؤ تم کون ہو، کس کے بیٹے ہو. تو جناب سلمان کھڑے ہوئے، کہا سرکار اگر یہ پوچھتے تو میں نہ بتاتا، آپ کا حکم ہے تو میں بتاتا ہوں میں کون ہوں، کس کا بیٹا ہوں. سلمان کھڑے ہوئے رسول اللہ کے نزدیک آ کے بیٹھے، اور بیٹھ کے پھر رسول کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو کے اپنا تعارف کروانے لگے. کہنے لگے یا رسول اللہ انا ابن الاسلام، میں اسلام کا بیٹا ہوں. کنت ضالا فہدانی اللہ بمحمد کنت عائلا فعانی اللہ بمحمد. کہا مالک میں اسلام کا بیٹا ہوں، میں فقیر ہوتا اللہ نے آپ کی وجہ سے مجھے غنی کر دیا ہے، میں گمراہ ہوتا اللہ نے آپ کی وجہ سے مجھے ہدایت دی ہے. میرا تعارف یہی ہے. سرکار رسالت میں آپ نے سلمان کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا صدق سلمان، صدق سلمان، سلمان تو نے سچ کہا، سلمان تو نے سچ کہا. پھر اپنے اصحاب کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا فلما ان ارادا ان ينظر الى رجل نور اللہ قلبہ بالایمان فلینظر الى سلمان. فرمایا اصحابان محمد سن لو، تم میں سے جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ اس بندے کے چہرے کی زیارت کرے جس کے دل کو اللہ نے نور ایمان سے منور کیا ہو، اسے چاہیے وہ سلمان کی زیارت کرے. اللہ اکبر، نبی پاک فرما رہے ہیں. اور یہ وہ سلمان با اخلاص صحابی رسول کہ جب رسول اللہ پہ مشکل وقت آیا، جنگ احزاب جب ہونے لگی، خندق، تو رسول اللہ نے اپنے سارے اصحاب کو بلایا اور فرمایا تم مشورہ دو کیا کیا جائے کہ دشمن مدینے پہ حملہ کرنا چاہتا ہے. تو جناب سلمان نے کہا سرکار ایسا کرتے ہیں کہ جب ایران میں کوئی ایران کی حکومت پہ حملہ کرنا چاہتا تو وہ اپنے شہر کے باہر خندق ہوتے تھے تاکہ وہ فوج وہاں تک پہنچ نہ پائے. رسول اللہ کو بڑا مشورہ پسند آیا، اور اس لیے قرآن میں بھی اللہ کہتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. میرا حبیب ان سے مشورہ کر لیا کرو، جب کوئی کام عزیمت تک پہنچے تو اللہ پہ توکل کر کے وہ شروع کر دیا کرو. اب کیا کہنے سلمان کے جو رسالت کو مشورے دے رہا اور رسالت کو جس کا مشورہ پسند آیا. فرمایا ایسا کرو کہ سارے کے سارے چندہ ملاؤ خندق کے لیے. سبھی نے چندہ اکٹھا کیا.
اور رسول اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیا. کسی صحابی نے کہا سرکار میں اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں, باقی سارا کچھ لے کر آیا ہوں. کس نے کہا آدھا لے کر آیا ہوں, آدھا بچا کر لایا ہوں. سبھی نے جمع کروایا. تو جناب سلمان نے کچھ نہیں دیا تھا. اب کچھ صحابیوں نے کہا کہ سرکار جسے آپ نے کل منا اہل البیت کا تمغہ دیا ہے اس نے تو کچھ نہیں دیا. تو سرکار نے فرمایا سلمان تیرا بھی حق بنتا ہے, تو بھی مومن ہے مسلم ہے, تو خندق کے لیے چندہ دے. نے کہا مولا کل جاؤں گا مزدوری کروں گا, جو کچھ ملے گا میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا. گئے مزدوری کی چند کھجوریں لے کر ایک تشت میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو سبھی نے دیکھا, کچھ مسکرانے لگے, یا رسول اللہ اتنی سی کھجوروں سے کیا ہوگا, ہم نے اتنا کچھ دیا ہے اور سلمان اتنا کچھ لے کے آ گیا. سرکار نے فرمایا میرے صحابیوں یہی جنگ خندق اگر قیامت تک طولانی ہو جائے نا تو علی کی تلوار بھی چلتی رہے گی اور سلمان کا لنگر بھی چلتا رہے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. انشاءاللہ آپ سے پھر التماس کر رہا ہوں کہ ہمارے چینل کو فالو بھی کریں اور اسے شیئر بھی کریں, سبسکرائب بھی کریں. مالک آپ کو سلامت و کرامت رکھے. والسلام علیکم یا علی.